السلام علیکم ناظرین، آج میری ویڈیو تیمور لسٹ جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے کے بارے کی ہے۔ یہ ملک 28 نومبر 1975 کو آزاد ہوا، لیکن ٹھیک 9 دن بعد انڈونیشیا نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چونکہ اس نے آزادی انڈونیشیا سے ہی حاصل کی تھی، انڈونیشیا اسے آج تک اپنا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے اور اس سے جدا ہو گیا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 15,007 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی کچھ سرحدیں آسٹریلیا سے بھی ملتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے تو اس کی دریافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلگا اور اس کے ساتھی 14 جون 1789 کو ایک بحری سفر کرتے ہوئے اس جزیرے کی جانب آ نکلے تو گویا انہوں نے اس جزیرے کو دریافت کیا۔ اس ملک کی اپنی کوئی کرنسی نہیں، بلکہ امریکی ڈالر کو استعمال میں لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مضبوط کرنسی ہے اور پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ تیمور لسٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا آن ارائیول کی سہولت میسر ہے۔ آپ سب سے پہلے سنگاپور، مالی یا ڈارون کا ویزا اپلائی کر کے دہلی پہنچ سکتے ہیں۔ دہلی جو کہ تیمور لسٹ کا کیپٹل ہے۔ تیمور لسٹ کو مشرقی تیمور بھی کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا 3 بنیادی وجوہات کی بنا پر اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی آزادی کے لیے منفی سوچ رکھتا ہے۔ اسے سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کی وجہ سے اسے نہیں مانتا۔ سیاحت کی بدولت اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ 10,000 سے 18,000 فوجی اور سویلین اس نے تیمور لسٹ کے ان کو موت کے بھینٹ اتارا۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے تیمور لسٹ کا باقاعدہ آزادی کا اعلان 2002 میں ہوا۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 13,18,445 افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 156 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا 0.02% افراد اس ملک میں اپنے اندر سمو رکھے ہیں۔ اس ملک میں 99.50% کا مذہب عیسائیت ہے، جن میں 1.96% پروٹسٹ، 97.57 کیتھولک ہیں۔ اس ملک میں مختلف کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، جن میں فٹ بال، کبڈی، ریسلنگ اور اس طرح کی دیگر گیمیں بڑی شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ اس ملک کا اگر GDP کا ذکر کیا جائے تو 2.75 بلین ہے، جو کہ اسے دنیا کے 165 نمبر پر لاتی ہے۔ اس ملک کی دفتری زبان ٹیٹن، پروسا اور پرتگیزی ہے۔ آفیشلی طور پر زیادہ پرتگیزی استعمال کی جاتی ہے۔ اس ملک میں 17% صنعت اور 16% زراعت، جبکہ 67% سروسز ہیں۔ اس ملک کا پولیٹیکل سسٹم عوامی جمہوریہ ہے۔ اس ملک کی سیاحت کی بات کی جائے تو سیاحت میں اس ملک کی آمدنی کا ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ موبرا لوکویکا 2 ساحلی قصبوں کے درمیان واقع ہے۔ کوم مچھلی کے حوالے سے بڑا مشہور گاؤں ہے۔ اس ملک کا دارالخلافہ دہلی ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس نے اپنے ملک کی ہاف سے بھی زیادہ آبادی اپنے اندر سمو رکھی ہے۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل پاک ٹی وی کو، اور دوستوں میں بھی شیئر کریں، ویڈیو پر کومنٹس بھی کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔